میں آپ حضرات کے سامنے جس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہوں اسی کے تناظر میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کروں گا۔ عالمی یوم اردو ایوارڈ مولانا ابوالکلام آزاد عالمی یوم اردو ایوارڈ برائے فروغ تعلیم و تربیت، یہ ایوارڈ کا عنوان ہے، اور اس کے لیے مجھ ناچیز کو منتخب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایوارڈز موجودہ دور کے فتنے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایوارڈ ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے خود لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کا انتخاب بمشکل ان کے استحقاق کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، یعنی جو مستحق ہے اس تک اعزاز بہت کم پہنچتا ہے، لیکن یہ مجلس بہت حد تک اس قسم کے عیب سے محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین مکمل طریقے سے اس کو محفوظ رکھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کئی ناحیوں سے ایک نمونہ ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا اگر تذکرہ کیا جائے اور ان کے کارناموں کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی کی بات ہے۔ 1958 میں ان کی وفات ہوئی، مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1902 میں انہوں نے لسان الصدق کا اجرا کیا، ایران، عراق، ترکی کا اور عرب ممالک کا سفر کیا۔ 13 جولائی کو انہوں نے الہلال جاری کیا۔ 1915 میں البلاغ کا اجرا کیا۔ 1920 میں خلافت ترک موالات اور تحریک عدم تعاون میں حصہ لیا۔ ترک موالات کے لیے ہفتہ واری اخبار پیغام کے نام سے اس کا اجرا کیا۔ 1916 کے بنگال کی حکومت نے ان کو جب نکال دیا تو اس کی پوری ایک داستان ہے۔ یہی اتنا نہیں، عربی زبان میں الجامعہ نامی ایک پرچہ جاری کیا۔ قید کی مجموعی تعداد اگر ان کی دیکھی جائے تو 10 سال سے زائد عرصے تک وہ قید خانے میں زندگی گزارتے رہے۔ اس کے باوجود ہندوستان کی سرزمین پر جو انہوں نے نقوش چھوڑے ہیں وہ نقوش یقیناً قابل تقلید ہیں۔ ایسے ہی 2 بار کانگریس کے صدر رہے، پہلے وزیر تعلیم رہے۔ 1948 میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا قیام کیا۔ 1956 میں UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا قیام کیا اور انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے نام سے مرکزی ادارہ قائم کیا، اس کے شعبہ جات قائم کیے۔ 1951 میں انہوں نے کھڑگپور انسٹیٹیوٹ کی آف ہائر ٹیکنالوجی قائم کیا، جو بعد میں دوسرے ناموں سے تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہے۔ تمام بڑے شہروں میں اور مرکزی مقامات پر مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لائبریریاں قائم کی، تعلیم کو فروغ دیا، اور یہ جو تعلیم کا سسٹم جس سے ہندوستان کا ہر فرد اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا تعلق کسی بھی مسلک و منہج سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی تہذیب سے ہو، یہ حقیقت میں وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا وہ نظام ہے جس پر چل کر کے آج ہندوستان تعلیم کے میدان میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ جس تہذیب سے وابستہ تھے، جس عقیدے سے وابستہ تھے، اور جو پالیسیاں انہوں نے اختیار کی، جس مذہب سے ان کا تعلق تھا، وہی لوگ ان کی پالیسیوں کو اختیار کرنے میں سب سے زیادہ کمزور نظر آتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کر کے صحیح انداز سے ملک کی ترقی کا کام کریں۔ مولانا آزاد کی زندگی کا ایک پہلو ان کی بیگم زلیخا بیگم کا بھی پہلو ہے۔ یہاں خواتین موجود ہیں، اس وجہ سے میں اس بات کا تذکرہ کر دینا چاہوں گا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ 1924 میں 1 سال کی جب ان کو سزا ہوئی تو گاندھی جی کو ان کی بیگم زلیخا بیگم نے خط لکھا کہ یہ سزا ناکافی ہے، صرف 1 سال کی سزا اتنے بڑے ملک کے اتنے بڑے قائد کو اگر دی جائے تو یہ ملک کی بھی توہین ہے اور اس شخصیت کی بھی توہین ہے۔ یہ مقام تھا ان کی بیگم کا۔ ساری زندگی اپنے شوہر کے لیے ترستی رہی،
ان کی کتابوں کی حفاظت کرتی رہی. جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی مولانا آزاد جیل خانے میں تھے. لوگوں نے کہا کہ جیلر کو، انگریز کو درخواست دے کر کے اپنی بیگم سے ملاقات کرنے. فرمایا کہ نہیں، میں ایک ہندوستانی ہوں، ایک جیلر، اور وہ بھی انگریز جیلر کو درخواست دینے کا کیا معنی نکلتا ہے؟ تو ہمارے اندر جرأت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کا جو اسلوب اور طریقہ ہے، تعلیم کے میدان میں مہارت حاصل کر کے آگے بڑھنے کا جو ہنر ہے، اگر آج مسلم قومیں اس سے دور ہو جائیں گی، اور سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ یہی بتاتی ہے، جو خطرناک ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کو اردو بھی پڑھائیں، صحافت سے بھی وابستہ کریں، اور قرآن و سنت سے اور دینیات سے بھی وابستہ کریں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان میں صحافیوں کا ایک بڑا طبقہ ہے. صحافت بھی اس دور میں ایک فتنہ بنتی چلی جا رہی ہے. میں سب کو اس میں شمار نہیں کرتا ہوں، لیکن صحافت میں آج وہ شخص اتنا زیادہ ٹی آر پی کماتا ہے، اتنا زیادہ شہرت کماتا ہے، جو جتنا زیادہ مبالغہ آرائی اور جھوٹ اور افطرا پردازی سے کام لیتا ہے. صحافت میں سچائی کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ سچائی کے پھیلنے میں وقت لگ سکتا ہے، آپ کو مقبولیت ملے نہ ملے، لیکن باقی رہنے والی چیز سچائی ہے. لہذا صحافت کو سچائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اور مکمل اسلامی بنیادوں پر رہ کر کے چلتے ہوئے پنپائیے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے لوگو سن لو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر آئے تو اس کی کوئی خبر جو ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو. بدقسمتی سے آج سوشل میڈیا نے جتنا زیادہ مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے، بغیر تحقیق کے کسی بات پر، کسی اتہام پر، کسی الزام تراشی پر، کسی کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، بغیر کسی تحقیق کے ہر چیز میں مسلمان آگے نظر آئے گا. کوئی جھوٹی خبر ہے، جتنی ہماری کمیونٹی میں وہ پھیلتی ہے اتنی شاید دوسرے لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے. ہمارے صحافیوں کی ذمہ داری ہے، اور بحیثیت عالم دین کے میں اس بات کی وصیت کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا، اور مجھ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں. سچائی کی ٹھوس حقیقتیں اور سچائی کی جو گہرائی ہوتی ہے اس کو پنپنے میں وقت تو لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں نتیجہ اسی کے حق میں آتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے، قرآن و سنت کے وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. موجودہ دور جو کہ دنیاوی امور میں بھی فتنوں کا دور ہے، دینی امور میں بھی فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ہم کو فتنوں سے کیسے محفوظ رہنا ہے اس کا شعور پیدا کرانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور علماء کے اس پیغام کو دنیا کے سامنے عام کرنا مکمل سچائی کے ساتھ یہ صحافیوں کی اور قلم نگاروں کی ذمہ داری ہے. لہذا اس پر دونوں مل کر کے کام کریں گے تو یہ ملک پنپے گا، اس میں ترقی ہوگی، اور کوئی بعید نہیں کہ پھر سے کوئی مولانا آزاد جیسی شخصیت پیدا ہو اور یہاں پر انقلاب آئے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.